غار سور میں 3 دن اور 3 راتیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری 3 دن اور 3 راتیں۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر ایسا کرو کہ غار کے مزید اندر چلے جاؤ، غار کے مزید اندر داخل ہو جاؤ۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ غار کے مزید اندر چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، عجیب و غریب خوبصورت منظر دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں اس مقام پر پہنچا میں نے دیکھا ایک نہر جاری ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جب میں نے اسے سونگا تو اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہے۔ جب میں نے اس پانی کو پیا تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا پانی تھا۔ اب جب آپ سیراب ہو گئے، جب آپ نے پانی پی لیا، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابو بکر سیراب ہو کر آ چکے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں پانی پی کر آ چکا ہوں، سیراب ہو چکا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر خوشخبری نہ سنا دوں؟ ابو بکر خوشخبری نہ سنا دوں؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سوال کرتے ہیں، جب پوچھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے، صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں سنا دیجئے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تیری شان یہ ہے جب تمہیں پیاس لگ رہی تھی، جب پیاس کی شدت تمہارے اوپر غالب آ رہی تھی تو رب ذوالجلال نے جنت الفردوس میں جو پانی جو نہر وہاں پر موجود ہے اس مقام پر جو فرشتہ مقرر ہے اسے حکم دیا کہ جنت الفردوس سے لے کر غار سور تک یہ نہر جاری کر دو تاکہ اس سے سیدنا صدیق اکبر سیراب ہو سکے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس جنت الفردوس کے پانی سے آپ سیراب ہوئے۔ جنت الفردوس کہا، غار سور کہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس یار کا مقام ہی اتنا بلند و بالا ہے۔ اب پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا مقام، کیا میری شان رب ذوالجلال کے نزدیک اتنی بلند و بالا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابو بکر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا مقام تو اس سے بھی کئی زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو یہ ان کا مقام ہے کہ جنت الفردوس سے نہر جاری ہو جاتی ہے۔